ہو جائے اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کم نصیحتیں کرو تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے، عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمارے عمل کو آسان فرما دے۔ کوشش کریں گے کہ 5 منٹ سے پہلے بات کو مکمل کر دے۔ سب سے پہلی بات 4 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو مختلف مضامین کی مختلف کتابیں ہیں، فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، سوشالوجی، جیولوجی، ایتھیالوجی، ان سبجیکٹس کا کوئی حافظ نہیں، کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں، بک 1 اور بک 2 کا کوئی حافظ نہیں۔ گرنتھ سکھوں کی کتاب ہے، اپنشت، پران، وید ہندوؤں کی کتاب ہے، اس کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ کوئی حافظ نہیں۔ تورات، زبور، انجیل یہ آسمانی کتابیں تھیں، اس کا کوئی حافظ دنیا میں موجود نہیں۔ تمام کتابوں، فکری، تعلیمی، آسمانی، محرف، اس کا کوئی حافظ دنیا میں موجود نہیں، لیکن الحمدللہ قرآن کے کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ کیوں؟ اس کی جو حفاظت ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ گزشتہ جو کتابیں گزری ہیں، رسول 110 نہیں، کتابیں 110 نہیں، کتابیں گزری ہے 313 بلکہ 312۔ امام بخاری کے استاد ابوبکر بن شیبہ، ان کی کتابیں المصنف 17 جلدوں میں، اس کے اندر ہے کہ رسول 313 ہیں اور کتابیں 313 ہیں۔ ان میں اونچے 110 ہے، اس میں اونچے 4 ہے، اور 4 میں اونچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن ہے، جس کے کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ تو یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ شاگرد آگے استاد کو نہیں چھوڑتا۔ استاد جی غلطی کر لی آپ نے، یہ اس طرح ہے، تو استاد شاگرد کو اور شاگرد استاد کو نہیں چھوڑتا کہ آپ نے یہ لفظ چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہم قرآن سنتے ہیں، ہم کو ترجمہ تشریح آتی ہے، آپ سنتے ہیں، آپ کو نہیں آتی، لیکن آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے اس بات پر کہ بھائی ہم تو قرآن میں تیرتے ہیں کہ کون سی آیت ہے، کہاں اتری ہے، لیکن آپ لوگ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمارے پیارے رب کا پیارا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کھڑے ہونے کو اپنے در میں قبول فرمائے۔ دوسری جو بات ہے، ضروری بات کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھے، نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، لیکن دیندار نہیں تھے اتنے، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ پلازے تھے۔ وہ کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو وہ بہت اچھا ہو گیا، اللہ والا بزرگ تھا، صحیح، تو وہ اچھا ہو گیا، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، تو آ جاؤ یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرو اور فقیری اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ اچھا، تو اس نے یہ ارادہ کیوں کیا؟ یہ ارادہ اس طرح واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک ایک کتا اس کے آفس میں آ گیا، اور کتے کے دونوں پیر پیچھے سے کٹے ہوئے تھے، اور جب وہ آیا ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، پریشان، تو بہت وقت گزر گیا تو ایک دوسرا صحت مند کتا آ گیا۔ اپنے کتے کو دیکھا، اس قصے کا نام ہے دوسرا کتا۔ کیا نام ہے اس قصے کا؟ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ تو وہ آ گیا، پھر چلا گیا، جب چلا گیا پھر آ گیا 15-20 منٹ کے بعد، تو اس کے منہ میں کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے، ہاں، اور اس نے اس کو نرم کیا اور کتے کو کھلایا، ٹھیک ہے نا جی، اور تم کو باہر پانی میں ڈال کے اس کے منہ میں 2-3 مرتبہ لے آیا، اس نے چوسا تو اس کی طبیعت ذرا ٹھیک ہو گئی۔ تو اس نے اس سے اندازہ لگایا، کیا اندازہ لگایا؟ کہ دیکھو اللہ ایسے کھلاتا اور پلاتا ہے، دیکھو
تو مجھے پلازوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کیا کیا، پلازوں کو سیل کر دیا، کچھ بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہوگا۔ تو پھر اس طرح واقعہ پیش آیا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اچھا آدمی تھا، بزرگ تھا، مالدار تھا، اکثر مال صدقہ کر دیا۔ تو وہ یہ قصہ اس نے سنایا کہ اے لوگوں، اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، اور پھر یہ قصہ سنایا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، نوجوان لڑکا، عام لڑکا تھا۔ اس نے جب یہ بات سنائی تو وہ تو سمجھ گیا، وہ بھی آیا تھا، یہ بزرگ بن گیا تھا نا، تو یہ اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا بزرگ یا جدید زمانے میں مرشد، اچھا تو مرشد صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ یہ جو آپ قصہ سنا رہے ہیں تو آپ اس کتے کی مثال دے رہے ہیں جو ایک کونے پڑا ہے اور اس کو دوسرا کتا کھلا پلا رہا ہے، تو آپ پہلے کتے کی مثال کیوں نہیں دیتے جو کھلا پھرا رہا ہے؟ تو آپ نے سارا مال خرچ کیا، تو پہلے آ گئی بات، پہلے آپ کے پاس 2000 ملازمین کام کرتے تھے، ان کی گھر کی ہانڈی، ان کا خرچہ چلتا تھا، آپ ان کو تنخواہ دیتے تھے، کبھی زکات دیتے تھے، کبھی بونس دیتے تھے، کبھی کوئی امداد کے لیے کہ بیوی بیمار ہے تو آپ امداد کرتے تھے۔ جب آپ نے سب کچھ بیچ باچ دیا، اب تو وہ کام اونچا آپ نے چھوڑ دیا۔ یہاں آپ کو کس نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ، یہ کام شروع کرو؟ یہ کام آپ کو کس نے کہا شروع کرو؟ آپ دوسرے کتے کی مثال کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کی مثال آپ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے اشارہ ہے، اس لیے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ایک میں نے بنائی ہے کہ تمام علماء کاروبار کریں، چھوٹا سا کاروبار اگر کرے نا، یہ کمیٹی سے 30,000 روپے تنخواہ میں لے اور حق مسئلہ بیان کرے، ہاں کاروبار کرے، علماء کاروبار کرے اور ہر عالم کاروبار کرے، کیوں صبح سے لے کر زور تک لیٹتا ہے؟ بلکہ کاروبار کرے اور حق مسئلہ بیان کرے، حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، میرے ذہن میں جو میں نے ہاں نا، اتنی دیر تراویح، یہ تو ہم مسجد ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں نماز کا انتظام اس لیے کیا ہے کہ 10 چلے جائیں گے، وہ ادھر بیٹھے رہیں گے، ہاں ہم نفلیں پڑھ رہے تھے۔ اور ابھی سینٹر کا جنرل سیکرٹری میرا دوست ہے، کہہ رہے میرے ملازمین چلے جاتے ہیں، کہہ رہے ہم نفلیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس لے آؤ۔ میں نے کہا فجر پڑھتے ہو؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا تہجد پڑھتے ہو؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا رات کو 100 رکعت نفل پڑھو، صرف فرض پڑھ کے دکان میں جلدی واپس آ جاؤ، یہ تو دکان کا ٹائم ہے۔ دکان کے پاس آپ ملازم ہیں تو نفلیں پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور ذکر کرنا گناہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے؟ آپ جلدی کام پر آ جائیں، جب چھٹی ہو جائے پھر مسجد چلے جاؤ، 100 رکعت نفل پڑھو۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو وہ اپنے ملازمین بڑا آدمی ہے، میرے پاس لے کے میں نے ان کو پھر یہ مسئلہ سمجھایا، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ جو کاروبار ہے تو یہ صحابہ نے کیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس 400 ملازم کام کرتے تھے۔ کتنے؟ 400 ملازم۔ زبیر، عبد الرحمن بن عوف بل گیٹ سے مالدار تھے، اس کا مال تقسیم ہو رہا تھا نا، تو اس میں سارا تقسیم ہو گیا، لیکن سونے کی اینٹیں رہ گئی، تو اب تقسیم کرنا ہے، 4 بیویاں، ہر ایک کو ملتا ہے 1/32، تو وہ اینٹیں کاٹی جا رہی تھی۔ جب اینٹیں کاٹی جا رہی تھی تو اینٹیں کاٹتے کاٹتے سونے کی 10 آریاں ٹوٹ گئی۔ کتنا مالدار، بل گیٹ سے مالدار، اور زبیر کے پاس 400 ملازم۔ 10 عشرہ مبشرہ ہے، اس ویڈیو میں علماء کو میں نے یہ کہا ہے 10 عشرہ مبشرہ ہے۔ 7 بڑے تاجر ہیں، پھر تو علماء بھی تاجر بنے اور تجارت میں بھی دین آ جائے، کسی کی جیب پر نظر بھی نہ ہو، یہ تو آسان کام ہے۔ جب صحابہ نے کیا ہے، ابوبکر جب خلیفہ بن گئے تو اس نے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے نا، تو تھان یہاں ڈال دیا بازار جاتے ہوئے، عمر نے روک لیے، اگر آپ جائیں گے نماز کون پڑھائے گا، شریف فیصلے کون کرے گا، فیصلے آئیں گے، بیت المال سے آپ کو تنخواہ ملے گی، لہذا اس نے بیت المال سے اس کی تنخواہ مقرر کر دی، اور بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی۔ یہ غلط مشہور ہے، یہ بعضوں کے سب کے ذہن میں یہ بات مشہور ہے کہ بھائی ایک دن حلوہ بنایا اس کی بیوی نے، کیوں حلوہ بنایا؟
یہ آپ کے پیسے ہم نے تھوڑے تھوڑے کاٹے اور جمع کر لیے تو یہ جمع ہو گئے تو ہم نے حلوہ بنا لیا. تو قصہ ٹھیک ہے, قصہ یہ پکی حدیث میں ہے. اچھا تو ابوبکر نے کہا میری تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹو جس پر اتنا اچھا سا حلوہ بن جائے, اس لیے کہ یہ میرے خرچے سے زائد ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں مولوی کی تنخواہ 10-15 ہزار ہونا چاہیے, زیادہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے خود کو پتی ہو. یہ بات غلط ہے. ابوبکر کی تنخواہ 2.5 لاکھ تھی. کتنی تھی؟ آج کل کے اعتبار سے 2.5 لاکھ تھی. اس دن میں نے کیلکولیٹر سے حساب لگایا, 4 بیویاں 15 بچے, تو 6 روپے پر تو 6 درہم پر تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہے. 2.5 لاکھ روپے تنخواہ تھی. اس دن میں حساب لگایا. بہرحال تو کاروبار کی میں بات کر رہا ہوں, صحابہ نے کیے. ہمارے مذہب کے جو امام ابو حنیفہ ہے ان کے ریشم کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا. شپس اس کے چلتے تھے, بڑے بڑے شپس. سفیان ثوری, یہ دونوں ٹکر کے علماء تھے. سفیان ثوری زیادہ مالدار تھے ابو حنیفہ سے, اور حکومت اس کی قرضدار ہوتی تھی. جیسے اسامہ بن لادن, اس کے والد کے پاس ہیلی کاپٹر, وہ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھے, ایک مکہ میں پڑھے, ایک مدینہ میں پڑھے, اور ملک کے بادشاہ کے پاس جہاز نہیں ہے. اسی طرح سفیان ثوری 50 پاکستانوں کا مالک, سربراہ, ولید کا والد, پرنس, وہ قرضہ لیتے تھے سفیان ثوری سے, اتنے مالدار تھے. تو محدث بھی ہے, بہت بڑے محدث ہے. حنیفہ بہت بڑے ہمارے مذہب کے امام ہیں, اہل سنت والجماعت, حنفی, سنی. جو ہمارا موقف ہے چاروں اماموں کا یہی ہے, حنفی نہیں, چاروں کا. اہل سنت والجماعت حنفی سنی ہے. ہمارا جو امام ہے حنیفہ, وہ بہت بڑے تاجر تھے, اور اس کا کاروبار کس چیز کا تھا؟ ریشم کے امپورٹ ایکسپورٹ کے. اس کے شپس چلتے تھے, بڑے بڑے جہاز آتے جاتے تھے. تو کاروبار کریں گے, پیسے کمائیں گے, مالدار بنیں گے, لیکن 4 شرائط کا خیال کریں گے. صحیح طریقے سے کماؤ, صحیح طریقے سے خرچ کرو, تکبر نہ کرو, غریبوں کے ساتھ امداد کرو تو نواب بن جائے. کسی کو تکلیف مت دو, بس بات ختم ہو. یہ شریعت ہے. شریعت کیا ہے یار؟ حج تو مالدار پر ہے, وہ بھی زندگی میں ایک بار ہے. روزہ اور زکات سال میں ایک بار ہے. تو بس یہ نماز ہے نا, اور کسی کو تکلیف مت دو, بس بات ختم ہو گئی. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. سارے ساتھی 5 وقت نماز پڑھیں گے, نماز آ گئی, سب کچھ آ گیا. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی کو اپنی ذات سے, زبان سے, ہاتھ سے, انداز سے, رفتار سے, گفتار سے, کسی طریقے سے بولو, آپ تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ. غیبت چغلی بھی نہیں کریں گے, کسی کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ. بس شریعت کیا ہے؟ نماز پڑھو اور کسی کو تکلیف مت دو, اور ٹاپ کی گاڑی میں اعلیٰ موبائل, اور پوری دنیا میں گھومو, مزے کرو, خوش رہو. لیکن زیادہ شادیاں نہ کرو. اگر اپنے آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہو نا تو دوسری شادی کرو. ہاں تو آرام سے بیٹھ جاؤ. ہر آدمی دوسری شادی کی خواہش پر مرتا ہے. دوسری شادی کروں گا, اپنے آپ کو پریشان کرو, شاباش. تو آرام سے بیٹھ جاؤ, نظروں کی حفاظت کرو, ایک ہی بیوی ٹھیک ہے. بولو انشاءاللہ. وہ ہنس رہا ہے, دیکھو نعت خوان ہنس رہا ہے. اللہم صلی اللہ.